علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یضیق رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہماری حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم حق بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، خطبہ جمعۃ المبارک قرآن مقدس کی تفسیر کے حوالے سے جاری تھا۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 104 پر ہم تسلسل سے طویل گفتگو کر رہے تھے۔ آج اختتامی مراحل میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف امت یا کابرین امت اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ پیچھے چند جمعوں پہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور پھر خلفائے راشدین علیہم الرضوان کا ترتیب سے ذکر کیا۔ آج اسلاف امت کی نگاہ میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اور ان کے عمل اور کردار سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگ جو صدیوں پرانے بزرگ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا جو انداز ہے وہ کس رنگ میں اپنایا اور کتنا زیادہ وہ اپنے زمانے میں بھی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والا عمل کیا کرتے تھے۔
سب سے پہلے ایک روایت سنیے، امام ابو عبد الرحمن سلمی یہ بیان کرتے ہیں حضرت احمد بن فضل ویس سے، یہ بہت بڑے غازی تھے، غازی یعنی جہاد کرنے والے تھے، مجاہدوں کی لسٹ میں ان کا بہت بڑا نام تھا، امام احمد بن فضل ویس۔ ان کی ایک خاص بات ہے جو تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ پتہ چلا کہ یہ جو تیر کمان ہوتا ہے جس میں تیر رکھ کر پھینکا جاتا ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تیر کمان کو استعمال فرمایا، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر کمان کو ہاتھ لگایا ہے اپنی زمانے میں، وہ پتہ نہیں کون سا تیر تھا، کون سی کمان تھی، حضور نے صرف اتنا میں نے پڑھا، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنے ہاتھوں میں تیر کمان کو لیا، فرماتے ہیں میری زندگی گزر گئی، میں نے آج تک بغیر وضو کے کمان کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اب یہ کمان جو ان کے زمانے میں تھی یہ وہ نہیں جو حضور کی تھی، یہ وہ کمان نہیں جس کو حضور نے ہاتھ لگایا ہو، یہ تو ان کی اپنی کمان تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ صرف اس نسبت سے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تو میں نے سمجھا کہ کمان کوئی بھی ہو عزت والی ہے، احترام والی ہے، تعظیم والی ہے، اس واسطے میں نے کسی کمان کو بھی جو ہے کبھی بھی بغیر وضو کے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ ہے انداز صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بعد اسلاف امت کا بھی، کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اس قدر عظیم کردار اپنایا کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام لوگوں کو سکھایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی ذات کا احترام جتنا ضروری ہے اسی طرح ان سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا احترام کرنا بھی اتنا ہی لازمی اور ضروری ہے۔ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت بڑے امام ہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فقہ کے امام ہیں، 4 اماموں میں سے ایک ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اسی طرح امام مالک۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، ان کی فقہ پہ عمل کرنے والے جیسے ہم ہیں، ان کو حنفی کہا جاتا ہے، اور امام مالک کے ماننے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے۔ امام مالک وہ ہستی ہیں جن کو امام مدینہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ شریف مسجد نبوی پاک کے اندر زندگی کا کثیر حصہ انہوں نے بیٹھ کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق پڑھایا، یہ اتنے بڑے امام ہیں۔ میرے پاس جو اس وقت کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بزرگ لکھنے والے ہیں ان کا نام ہے امام قاضی ایاز مالکی، وہ امام مالک کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے امام مالک کی زندگی سے بیشتر حصہ عشق رسول اور تعظیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نقل کیا۔ مین پوائنٹ میں یہ چیز ذہن میں رکھو کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کثیر حصہ زندگی کا مدینہ شریف میں رہے، مدینہ شریف میں رہ کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے رہے، لیکن آج تک کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ مدینہ کی بستی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی سواری کی پشت پر سواری نہیں فرمائی، کسی جانور کی پشت پر بیٹھ کر سفر نہیں کیا، جب بھی چلے پیدل ہی چلے، اور کسی نے اگر سواری پیش بھی کی کہ حضرت اس پہ چلو تو امام مالک کا جو جواب تھا وہ کیا تھا، کہنے لگے استحیی من اللہ ان اتا تربۃ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحافر دابۃ، کہ میں اپنے جانور کے سنبوں کے ساتھ اس مٹی کو لتاڑوں کہ جس مٹی میں اللہ کے رسول آرام فرما ہے، فرمایا اس بات سے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سواری پہ بیٹھ کے سفر کروں۔ اس واسطے سواری پہ بیٹھ کے امام مالک نے مدینہ شریف میں کثیر حصہ زندگی کا گزارا، لیکن کبھی سواری پہ بیٹھ کے امام مالک نے سفر نہیں کیا۔ اور اگلی بات مزے کی، پھر چونکہ آج کل میڈیا کا بھی دور ہے اور
لوگ کافی فاسٹ ہیں تو ذہن میں فوراً سوال پیدا ہو جاتا ہے، سواری پہ نہیں بیٹھے تو خود تو چلتے ہوں گے مدینہ کی گلیوں میں، تو جس مٹی میں حضور ہیں اس کو سواری کے پاؤں سے تو نہیں لتاڑ رہے، اپنے پاؤں سے لتاڑتے تھے۔ نہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں مدینہ شریف کی گلیوں میں جب بھی چلتے تو بالکل دیواروں کے ساتھ رگڑ رگڑ کر چلا کرتے تھے، مطلب بالکل دیوار کے بیچ میں داخل ہو کر چلنا، اوکھے ہو کر پاؤں رکھنا، بالکل سائیڈ پہ دیوار کے ساتھ کر کے پاؤں رکھنا۔ کسی نے پوچھا تو امام مالک نے فرمایا یہ وہی گلیاں ہیں جو گلیاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں۔ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میرا پاؤں اس مٹی پر نہ آئے جس مٹی پر میرے نبی کا پاؤں آیا تھا، اس واسطے دیواروں کے بالکل ساتھ ہو کر چلتے، بالکل ساتھ، اور سائیڈوں پر بازو اور قمیضیں وغیرہ دیوار کے ساتھ رگڑ رگڑ کر پھٹ جاتی تھیں۔ اس طرح ادب اور احترام امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبھایا۔ ہم لوگ تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے جب دل میں تعظیم ہو، محبت ہو تو اللہ کریم جل شانہ اسباب اور وسائل بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی پیر سیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی زندگی شریف کا معمول تھا، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے، کبھی اس چادر کو بھی استعمال نہیں کرنا جس چادر کا کنارہ سبز ہو، اس چادر کو کبھی استعمال نہیں فرماتے تھے۔ کیوں؟ کہ اٹھتے بیٹھتے کہیں اس کا یہ کنارہ میرے نیچے نہ آ جائے، زمین پہ نہ لگ جائے، ایسی چادر کو بھی استعمال نہ فرماتے۔ کارپیٹ ہو، قلین ہو، دری ہو، اپنے گھر میں اپنے کوٹھی پہ آستانے پہ ایسی کارپیٹ چادر دری وغیرہ بھی استعمال نہیں فرمائی جس کے اندر کوئی ایک آدھ پھول بھی سبز بنا ہوتا۔ محفل شریف ایک دفعہ تھی تو انتظامیہ نے جو قلین سٹیج پہ بچھایا تھا وہ قلین تھا سبز رنگ کا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب اس مقام پر پہنچے تو آپ نیچے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس سٹیج پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ اب سارا کچھ بنا ہوا، محفل سجی ہوئی، سٹیج بن چکا ہے، آپ نے فرمایا میں اس سٹیج پہ پاؤں نہیں رکھوں گا۔ مہمان بھی خاص آپ تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیوں؟ تو آپ نے یہی فرمایا کہ میں نے زندگی بھر ایسی چادر بھی نہیں استعمال کی جس کا کنارہ سبز ہو، تو یہ تو قلین ہی سبز ہے، میں سبز قلین پہ کبھی پاؤں نہیں رکھوں گا، لہٰذا تمہیں یہ سٹیج سے قلین اٹھانا پڑے گا، پھر جا کے میں سٹیج پہ قدم رکھوں گا، ورنہ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اچھا، ان کو پھر قلین اٹھانا پڑا۔ اب یہ بات انتظامی لوگ زیادہ سمجھتے ہیں کہ بنا بنایا ماحول، پھر سارا قلین اٹھانا، ساری چیزیں اٹھانی، ادھر ادھر کرنی، بڑی دقت مشقت پیش آئی، لیکن حضرت کی حکم کے پیش نظر انہوں نے کر تو دیا، لیکن جو انتظامیہ کا بندہ تھا اس کے دل میں ایک قسم کا غصہ کہ ہمیں خواہ مخواہ تنگ کیا گیا ہے، ایسا اتنا ادب کہ یہ سبز قلین پر یا سبز چیز پر پاؤں نہیں رکھتے، یہ کیسے ہو سکتا؟ رات حضرت نے، حضور شیخ الاسلام نے ان کے گھر قیام کیا، صبح ہوئی تو حضرت باہر نکلے پیشاب پخانے کی خاطر، اس وقت باتھ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، پیلیوں میں جا کے استنجا کرتے تھے، تو وہ مرید بھی نہ پیچھے لوٹا لے کے چل پڑا۔ اب اس کے دل میں ایک اور بات، اس نے سوچا کہ حضرت قدم رکھیں گے سبز گھاس پہ، میں کہوں گا کہ آپ نے رات کو سبز قلین اٹھوا دیا اور یہ بھی تو سبز گھاس ہے جس پہ آپ پاؤں رکھ رہے ہیں۔ تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین آگے آگے تھے، یہ لوٹا اٹھا کے پیچھے پیچھے تھا، تو اللہ والوں کو دلوں کی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ نے، اس نے دل میں سوچا تو آپ نے یوں منہ پیچھے کر کے کہا کہ بیٹے یہ سوچ رہے ہو کہ محمد قمر الدین سبز گھاس پہ پاؤں رکھے گا؟ سوچ میری زندگی گزر گئی، آج تک میں نے کسی سبز تیلے پر بھی قدم نہیں رکھا۔ یہ ہے ادب اور احترام جو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو آج تک بھی موجود ہے۔ امام مالک مدینہ شریف کی بستی میں سواری پہ سوار نہیں ہوتے، گلی کے درمیان میں نہیں چلتے، یہ ہے ادب و احترام کا سلسلہ، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنایا۔ اور یہاں پہ خاص طور پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنا
کہ عموماً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعظیم کا سلسلہ بس مولوی طبقے تک ہے. نہیں، امام مالک نے تعظیم کی اور وقت کے حکمرانوں کو تعظیم کا سبق بھی سکھایا، سبق پڑھایا اور باقاعدہ سختی سے عمل کرایا. تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں وقت کا خلیفہ تھا، اس کا جو ہے نام تھا کہ ابو جعفر، وقت کا امیر المومنین تھا. مسجد نبوی میں امام مالک کے ساتھ بات چیت کرنے لگا اور دوران گفتگو اس ابو جعفر جو خلیفہ تھا، وقت کا امیر المومنین تھا، دوران گفتگو امام مالک سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں تھوڑی تلخی آئی. جب اس نے تلخی والے انداز میں بولا تو آواز اونچی ہو گئی مسجد نبوی شریف میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے حاکم کو فوراً پکارا، فرمایا لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، فرمایا خبردار اس مسجد میں اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. کیوں؟ کہا فإن اللہ تعالی ادب قوما، کہ اللہ نے اپنے قرآن میں ادب سکھایا ہے اس بارگاہ کا. وہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرنا. اس مقام پر اپنی آواز اونچی نہ کر اے وقت کے حاکم. یہ دربار تو بادشاہ ضرور ہے لیکن یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے. اس دربار میں اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، خبردار اپنی آواز کو جو ہے پست رکھو. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا، فرمایا سرکار کا اگرچہ وصال ہو گیا ہے لیکن یہ وہ ذات ہے کہ جن کے وصال کے بعد بھی تعظیم کا حکم اسی طرح ہے جیسا ان کی زندگی میں تعظیم شریف کا حکم تھا. جتنا ان کی زندگی میں تعظیم ہے اتنا ہی حکم تعظیم کا ان کے وصال فرما جانے کے بعد ہے. یہ ترکوں نے جو مسجد نبوی شریف تعمیر کرائی تھی، ترک حکومت نے آج سے کئی عرصہ پہلے، تو اس وقت وہ مشینری بھی مدینہ شریف کے ایریے میں لے کے نہیں آئے تھے. مشینری کافی دور تھی، مدینہ شریف کے حرم سے باہر مشینری تھی اور وہاں سے پتھر اور ٹیلیں تیار ہوتی، یہاں پہ آ کے مسجد نبوی میں فٹ کی جاتی، اور ہتھوڑے پہ سامنے بھی جو لکڑی کا تھا پتھر پہ مارنے کے لیے اس کے سامنے بھی ربڑ لگا ہوتا تاکہ آواز یہاں پہ پیدا نہ ہو، اور مشینری بھی یہاں پہ استعمال نہ ہوتی. اور پھر اگر کوئی ٹائل یا پتھر وہاں سے کٹ کے آتا، سوتر برابر یا انچ برابر بھی کوئی چھوٹا بڑا ہو جاتا، تو دوبارہ مصری اس کو واپس وہاں پہ لے جاتے، وہاں سے کٹائی کر کے پھر جا کے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے آتے تھے. یہ ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ظاہری بات ہے جنہوں نے ادب کیا اللہ تعالیٰ نے اجر بھی انہی کو دیا. مرتبے اور منزلیں اور رتبے اللہ کریم نے انہی لوگوں کو عطا فرمائے جنہوں نے ان عظیم بارگاہوں کا ادب کیا. امام مالک نے آواز نہیں اونچی کرنے دی وقت کے خلیفے کو. اگلی بات سنو، وہی خلیفہ مسجد نبوی شریف میں موجود ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی پاس بیٹھے ہیں، اور اس وقت کے حکمران اپنا کردار علماء سے پوچھ کے بنایا کرتے تھے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، ایک ہے تلوار اور ایک ہے علم، یہ دونوں اکٹھے رہیں تو پھر امن اور سلامتی عالم اسلام میں برقرار رہتی ہے. تلوار سے مراد ہے حکومت، علم سے مراد علماء. حکومت علماء کے اور علماء کے ساتھ حکومت یہ آپس میں جڑے رہیں، اور اگر حکومت علم سے دور ہو جائے تو پھر سراسر ظلم بن جاتا ہے. تلوار علم دین سے ہٹ کر چلے تو پھر سراسر ظلم ہوتا ہے. امام مالک سے وقت کا خلیفہ پوچھنے لگا، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے. اب مسجد نبوی میں جو ماحول ہے وہ اس طرح کا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کیا جائے، پشت قبلہ شریف کی طرف ہو جاتی ہے، اور قبلہ شریف کی طرف منہ کیا جائے تو روضہ شریف کی طرف، یعنی جہاں پہ مزار شریف ہے اس کی طرف پشت ہوتی ہے. امام مالک سے وقت کا خلیفہ پوچھنے لگا، میں نے دعا کرنی ہے؟ امام مالک سے کہا خلیفہ ابو جعفر نے کہ میں نے دعا کرنی ہے، مجھے بتاؤ استقبل القبلۃ ودعو ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلیفہ منصور نے، ابو جعفر نے پوچھا امام مالک سے، مجھے بتاؤ دعا کے وقت میں منہ روضہ رسول کی طرف کروں یا خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف کروں؟ اب یہ مسئلہ امام مالک سے پوچھا. اب تعظیم کا جو سبق
امام مالک نے وقت کے حاکم کو پڑھایا وہ کیا تھا؟ امام مالک نے سیدھا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی ادھر منہ کر یا ادھر کر، بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا لما تصرف وجہ کا ان ہو وہوا وسیلت کا و وسیلت ابی کا آدم علیہ السلام الی اللہ یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا اوے وقت کے حاکم، اس ذات سے منہ کیوں پھیرتا ہے جس ذات کو اللہ نے تیرا بھی وسیلہ بنایا ہے، تیرے باپ آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ بنایا ہے، جو آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے رب کے دربار میں، تیرا بھی وسیلہ ہے، تو ان کے دروازے سے منہ کیوں پھیرتا ہے؟ لہٰذا دوران دعا منہ کر تو روضہ رسول کی طرف کر۔ یہ آج کا فتویٰ نہیں، امام مالک کا فتویٰ یہ شفا شریف میں موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ منہ روضہ رسول کی طرف کر کے دعا مانگ، اور کہا وَاسْتَشْفِ بِهِ، سفارشی بھی حضور کو بنا کے رب کے دربار میں دعا پیش کر۔ کیوں؟ کیونکہ تیری دعا کے سفارشی جب حضور ہوں گے تو اللہ تیری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا۔ اس واسطے فرمایا کہ منہ تم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرو اور اس طرف منہ کر کے دعا مانگو۔ یہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا۔ اور ظاہری بات ہے شاگردوں پہ رنگ استادوں کا چڑھتا ہے۔ امام مالک کے اساتذہ میں سے امام ایوب سختیانی یہ بزرگ تھے، آپ کے اساتذہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی ان کی طرف حدیث پاک کا سبق سیکھنے کے لیے گیا تو فرماتے ہیں کافی دیر تو میں نظریں ٹکا کر ان کے چہرے کو دیکھتا رہتا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع تو کریں، پڑھیں تو صحیح۔ کافی دیر کے بعد جب ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہونے لگتا تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے استاد محترم رونے لگ جاتے۔ مطلب عشق و محبت کا یہ انداز تھا کہ جب نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتا یا حدیث رسول کے بیان کا وقت آتا تو وہ رونے لگ جاتے۔ کتنا روتے؟ فرماتے ہیں دیکھنے والوں کو رحم آ جاتا کہ اتنی مشقت میں یہ پڑ گئے ہیں، اتنا خوف اور اتنا اجلال، اتنی بزرگی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کئی بزرگوں کے بارے میں حضرت مصعب بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک بھی پھر خود جس وقت مسجد نبوی شریف میں حدیث رسول کا سبق دینے لگتے تو چہرہ مبارک کا رنگ اور ہو جاتا، لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ یہ وہی امام ہے جو پہلے بیٹھا تھا یا وہی امام ہے جو بعد میں تھا۔ اس وقت ماحول کچھ اور سا ہو جاتا جس وقت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث رسول پڑھانے لگتے، چہرے مبارک کا رنگ زرد ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے۔ حضور کا نام اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے بعد کافی دیر تک بیٹھے روتے رہتے اور زبان چل بھی نہ سکتی، اتنا محبت ان کے دلوں میں اور سینوں میں تھی۔ کافی دیر تک روتے رہے، زبان نہ چل سکی، شاگرد بیٹھے انتظار میں تھے۔ کئی دفعہ لوگوں نے کہا بھی صحیح کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون۔ فرماتے بیٹو جو میں نے دیکھا ہے اگر تم بھی دیکھ لیتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ میری آنکھوں سے آنسو کیوں بہتے ہیں، کیوں؟ حدیث رسول کا ادب۔ فرماتے ہیں میں جب محمد بن منقدر کے پاس سید القراء تھے، جب فرماتے میں ان کے پاس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کے لیے جاتا اور جب ان سے کوئی شخص حدیث کا مسئلہ پوچھتا اور ذکر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے لگتا تو ان کی آنکھیں اتنی برستی کہ دیکھنے والوں کو ان پہ رحم آنا شروع ہو جاتا۔ اتنا ادب اور تعظیم ان کے دلوں میں تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے جعفر بن محمد، مزاح میں بہت زیادہ تھے، مطلب ان کی طبیعت مبارک بڑی خوش مزاج تھی، خوش مزاجی، مزاح کر لینا، ہنس مکھ تھے بڑے۔ لیکن فرماتے ہیں جب بھی ان کے سامنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھیں بھی چھلک پڑتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے۔ اور فرمایا کہ جب بھی حدیث پڑھانے لگتے تو کبھی بھی بغیر طہارت کے انہوں نے حدیث کا درس نہیں دیا۔ ادب اور احترام کا یہ حال ہے کہ حدیث رسول کے درس کے اندر کبھی بھی بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے انہوں نے کبھی بھی جو ہے
حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نہیں دیا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں تو بالخصوص یہ بات موجود ہے کہ امام مالک جس وقت آپ کے دروازے پہ کوئی شخص آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو آپ کی طرف سے آپ کی خادمہ پہلے باہر جاتی اور وہ ان سے پوچھتی کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تم نے کوئی بات پوچھنی ہے۔ امام مالک کی خادمہ یہ جا کے پوچھتی، اگر تو آنے والا کہتا کہ ہم نے کوئی ویسے ہی مسئلہ پوچھنا ہے تو امام مالک ویسے مسئلہ بتا دیتے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہے تو امام مالک فرماتے ان کو کہو انتظار کرو۔ وہ انتظار میں ہوتے۔ اب امام مالک کیا کرتے؟ غسل خانے میں جا کے پہلے کرتے غسل، پھر صاف لباس پہنتے، صاف لباس پہننے کے بعد جسم پہ خوشبو لگاتے، پھر ایک تخت بچھایا جاتا، جس تخت کے آس پاس اگر بتی سلگائی جاتی وہ ماحول معطر کیا جاتا۔ امام مالک سر پہ امامہ رکھتے، اعلیٰ قسم کا لباس پہنتے اور یہ لباس پہن کر مجمع میں آ کے بیٹھتے اور فرماتے کہ تم نے عام کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو اور بات تھی، یہ معاملہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں نہیں پسند کرتا کہ حضور کی حدیث کا ذکر میں بغیر ادب کے کروں۔ میں جب بھی حدیث رسول پڑھاؤں گا تو میرا یہی انداز ہوگا، احترام والا، تعظیم والا، اور یہ تعظیم کا سلسلہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتنا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک آپ کے شاگردوں میں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کے پاس بیٹھا تھا، امام مالک حدیث رسول کا سبق پڑھا رہے تھے، پشت مبارک کی طرف کپڑے میں بچھو داخل ہو گیا اور بچھو نے 16 ڈنگ امام مالک کی پشت پہ مارے۔ دوران سبق چہرے کا رنگ بدلتا رہا، کبھی خون آ جاتا، کبھی غائب ہو جاتا، چہرے کے رنگ میں تبدیلی رہی، لیکن حدیث کا سبق ہوتا رہا۔ فرماتے ہیں جس وقت سبق ختم ہوا ہم امام مالک کے قریب گئے، جس وقت قرب میں گئے اور پوچھا حضرت آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا دوران سبق، تو آپ نے فرمایا میری قمیض سے کپڑا تو اٹھاؤ۔ قمیض سے کپڑا اٹھایا، فرماتے ہیں کالے رنگ کا بہت بڑا بچھو جس نے 16 ڈنگ امام مالک کی پشت پہ مارے، اور وہ ڈستا رہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ امام مالک اسی طرح بیٹھے، رنگ بدلتا رہا لیکن ہلے نہیں، حدیث رسول پڑھاتے رہے، درس حدیث دیتے رہے۔ انہوں سے پوچھا گیا کہ آپ پہلے بتاتے ہم بچھو کو ہٹا دیتے۔ آپ نے فرمایا انما صبرت اجلالا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 16 ڈنگ کھا کے صبر کر کے اس لیے بیٹھا ہوں کہ عزت تھی مجھے، تو حدیث پاک کی عزت تھی میرے سامنے، میں اس حدیث پاک کے احترام میں اور عزت میں ہلنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے مقام عزت کا، احترام کا، کہ یہ سلسلہ کہ جب معاملہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے تو پھر ادب اور احترام اتنا زیادہ سامنے ہونا چاہیے۔ یہ تو صدیوں پرانے بزرگ ہیں، یہ سلسلہ تعظیم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج تک بھی موجود ہے۔ فیصل آباد کی سرزمین کے عظیم محدث جن کو محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، مولانا سردار احمد صاحب چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے دادا استاد ہیں، ہمارے استاد محترم نے ان کے پاس پڑھا ہے۔ ان کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کا بھی بڑا پیارا انداز ہوتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے جس وقت دورہ حدیث شریف پڑھاتے اور بخاری شریف کا سبق ہوتا، جو طالب علم بخاری شریف کے سبق میں حضرت کے پاس شاگرد بنتے، بخاری شریف کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے رسول کی زیارت ایک دفعہ ان کو ضرور نصیب ہو جاتی تھی۔ یہ ہے ان کا حدیث رسول کے ساتھ رشتہ اور تعلق۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کا سبق دے رہے تھے، حدیث پاک پڑھا رہے تھے، اوپر سے گئے حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی پیر سیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ادھر کلاس لگی ہوئی تھی اور یہ گئے حضرت کو ملنے کے لیے۔ اب دونوں ہستیوں کی عمل سے ہمیں ادب اور احترام کا جو سلسلہ ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب خواجہ صاحب آگے چلے جاتے تو ان کو ملنا پڑتا، سبق روکنا پڑتا، کمرے میں انٹر ہو جاتے تو اندر سبق چل رہا تھا حدیث پاک کا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو
آپ نے کلاس میں انٹر ہونا بھی گوارا نہ کیا۔ جس کمرے میں طالب علم حدیث کا سبق پڑھ رہے تھے اس کے دروازے پہ جوتیاں پڑی تھیں ان طالب علموں کی جو حدیث پڑھ رہے تھے، ان جوتیوں پہ وقت کا شیخ الاسلام خواجہ قمرالدین سیالوی بیٹھ گئے، اور جتنی دیر درس حدیث ہوتا رہا خواجہ قمرالدین سیالوی جوتیوں پہ بیٹھ کے حدیث رسول سنتے رہے۔ اور جس وقت سبق ختم ہوا، کتاب بند ہوئی، تو ادھر سے حضور محدث اعظم نے دیکھا تو وہ دوڑ کے اٹھے اور یہ بھی آگے جا کے ملے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے بتاتے تو میں آپ کے لیے ادھر مسند خالی کر دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے حیا تھا کہ میں حدیث رسول کے سبق میں خلل نہیں ڈالتا۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو، تو آپ نے فرمایا کہ میں حدیث رسول کے پڑھانے میں اس قدر مستغرق تھا، اتنا مشغول تھا کہ مجھے محسوس تک بھی نہیں ہوا کہ کوئی آ رہا ہے یا نہیں آیا ہے، آپ کے آنے کی مجھے خبر تک بھی نہیں ہوئی۔ تعظیم رسول، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے بھی اتنا مقام ہے اور دوسری طرف سے بھی ان کا بھی اتنا پیارا انداز ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا، یہ سلسلہ 14 صدیاں بعد بھی، کتنی صدیاں گزر چکی، بزرگان دین کا آج تک موجود ہے۔ اور ایک خاص بات، وقت کا گورنر تھا، نام تھا ہشام بن غازی، اس وقت اس زمانے میں یہ گورنر تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، چلتے چلتے، یہ خاص بات ہے، اس پہ دھیان رکھنا، چلتے چلتے اس گورنر نے امام مالک سے حدیث رسول کے بارے میں کوئی سوال کر دیا، چلتے ہوئے حدیث پاک کا سوال کیا۔ اب اس وقت علماء کی پاور کتنی تھی اور حکومت کا علماء کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ امام مالک، سادہ لفظوں میں کہوں کہ مولوی اس زمانے کا، حکومت کے گورنر نے جب حدیث راستے میں پوچھی تو امام مالک نے 20 ڈنڈے مروائے اس کو، فرمایا تجھے حیا نہیں آتا کہ حدیث کا مسئلہ پوچھنا ہے اور تو گلی میں کھڑے ہو کے حدیث پوچھ رہا ہے، تو مسند پہ آتا، میرے گھر میں آتا، میں وہاں پہ بیٹھ کے احترام سے تجھے حدیث سکھاتا۔ 20 ڈنڈے مارے اس کو، اور جس وقت 20 ڈنڈے مارے پھر کہا چلو تو نے سزا بھگتی ہے، 20 ڈنڈوں کے بدلے میں میں تجھے 20 حضور کی حدیثیں سناتا ہوں۔ گھر لے گئے اور اسے بٹھا کے 20 حدیثیں سنائی۔ جب 20 حدیثوں کا سبق پورا ہو چکا، حکومت بھی اس وقت کی حکومت تھی نا، جب 20 حدیثوں کا سبق پورا ہو چکا تو اس وقت گورنر رو پڑا۔ کسی نے پوچھا عجیب بات ہے، 20 ڈنڈے کھا کے نہیں روئے اور یہاں پہ 20 حدیثیں سن کے رو پڑے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے افسوس لگ رہا ہے 20 ڈنڈے کیوں لگے، زیادہ لگتے، آج زیادہ لگے ہوتے تو میں زیادہ حضور کی حدیثیں سن لیتا۔ یہ ہے انداز ان لوگوں کا کہ میں روتا ہوں کہ مجھے صرف 20 کیوں لگے۔ امام مالک سے کہا ڈنڈے اور مار لو اور حضور کی حدیثیں مجھے اور بھی سنا دو۔ یہ ہے انداز ان کا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے اس قدر سختی تھی کہ دوران سفر راستے میں کھڑے کھڑے کوئی شخص حدیث پوچھتا تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سختی سے سزا دیتے اور سزا کا باقاعدہ طور پہ آرڈر جاری کر دیتے۔ یہ خاص بات اس واسطے عرض کی تاکہ پتہ چلے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ آگے سنیے، مسجد نبوی شریف کا یہ امام، مسجد نبوی میں بیٹھ کر مدینہ شریف کا امام، امام مالک کا فتویٰ، اب یہ کسی آج کل کے مفتی کا نہیں، فرقہ واریت سے بہت پہلے کے یہ بزرگ، اس زمانے کا فتویٰ سننا اور بڑے کمال کا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ تھا، سوال آیا کہ اگر کوئی شخص مدینہ شریف کی مٹی کی بے ادبی کرے، مدینہ شریف کی مٹی کی بے ادبی کرے، امام مالک سے فتویٰ پوچھا گیا کہ اس کا حکم کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یضرب 30 درۃ، میرا آرڈر ہے کہ اس کو 30 درے مارے جائیں، 30 درے، 30 کوڑے اسے سزا دی جائے اور اس کے بعد اسے پکڑ کر جیل کے اندر قید کر دیا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے
چاہیے تو یہ کہ اس کی میں گردن اڑا دوں جس نے مدینے کی مٹی کی بدبی کی۔ کیوں؟ وجہ بھی بتائی۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مٹی ہے جس مٹی نے مدینے کے تاجدار کے جسم کو چومنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس مٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں۔ کوئی شخص اس مٹی کو کہے کہ یہ نکمی ردی کسی کام کی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو امام مالک 30 درے اور قید خانے میں ڈالنے کا آرڈر دیتے تھے۔ گرفتاریاں پچھلے وقتوں میں، پہلے زمانوں میں مدینے کی ریاستوں میں ان باتوں پر ہوتی تھیں کہ جو بندہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوتاہی کرتا ان کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ یہ ہے اصلی سبق کہ گرفتاری اس بیس پر جو ہے سامنے لائی جائے، نہ کہ ایسے معاملات پر کہ جو خواہ مخواہ کے ہو اور ان پہ پرچے کٹ رہے ہیں۔ آج کل عجیب تماشا ہے کہ فقط ماسک نہ لگانے پر FIR بھی کٹ رہی ہے، جیل میں بھی بھیجا جا رہا ہے۔ یہ بات میں صرف اپنے دل کی جلن سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگوں کو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میں اس طرف نہیں جاتا کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے، مان لیا بیماری ہے، لیکن ماسک نہ لگانے پر FIR کاٹ کے کسی غریب کو جیل میں بھیج دینا، یہ کس اعتبار سے ٹھیک بنتا ہے؟ میں نے باقاعدہ طور پہ کئی مقامات پہ یہ سوال اٹھایا۔ سگریٹ کی ڈبی پہ، ہم بچے تھے نا اس وقت سے لکھا ہوتا تھا، آج کل کچھ الفاظ چینج ہو گئے کہ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی جو ہے صحت کے لیے مضر ہے۔ یہ پہلے ہوتا تھا، آگے حوالہ تھا وزارت صحت کا۔ آج کل لفظ چینج ہو گئے کہ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی کینسر اور دل کی بیماریوں کا باعث ہے، اور حوالہ کس کا ہے؟ یہ وزارت صحت کا۔ وزارت صحت کی بات ہے یا نہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں۔ اگر تم کہو کہ یہ وزارت صحت نے نہیں کہا تو پھر سگریٹ بنانے والے وزارت صحت کے نام پر یہ لکھتے ہیں، ان کو گرفتار کرو کہ تم نے وزارت صحت کی بات ہے نہیں، تم نے کیوں لکھی؟ اور اگر وزارت صحت یہ کہتی ہے کہ سگریٹ نوشی دل کی بیماریاں اور کینسر کا سبب ہے، پھر آج تک سگریٹ بنانے والے محکموں کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ سگریٹ پینے والوں کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ آپ نے کرونا سے مرنے والے کم دیکھے ہوں گے، ہارٹ اٹیک سے مرنے والے زیادہ دیکھے ہوں گے، کینسر سے مرنے والے زیادہ دیکھے ہوں گے۔ بچے کے ہاتھ میں نوجوان ماں باپ سے چھپ کر سگریٹ پی رہا ہے، اور یہ خود پی رہے ہیں گرفتار کرنے والے۔ کبھی ان کو پکڑا گیا کہ تم کیوں کینسر اور دل کی بیماریوں کو پھیلائے جا رہے ہو؟ بیچنے والے کو نہیں پکڑا گیا، نہ سیل کرنے والوں کو پکڑا گیا۔ اس کے تو نام بھی ایسے رکھے گئے، گولڈ لیف، سونے کی پتی، لگائے کینسر، لگائے دل کی بیماری، جان لیوا ہو اور نام اس کا کیا ہے؟ سونے کی پتی۔ بہرحال اس طرف میں چلا گیا۔ میری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں گرفتاریاں ان باتوں پہ ہوتی تھیں کہ جو لوگ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی کرتے، کوتاہی کرتے، ان کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ اللہ کے دین کی جتنا احترام اور ادب کیا جائے اتنا اللہ راضی ہوتا ہے، اور اتنی ہی اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں، اور اس کی رحمت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ تعظیم رسول کا حق ادا کیا جائے۔ اور تعظیم رسول کے سلسلے میں فرانس کے سفیر کو، اگرچہ یہ مطالبہ بہت چھوٹا ہے، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا، آپ حیران ہو گئے فرانس والوں نے جو بدماشی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ کی، کہ جنہوں نے بین الاقوامی سطح پہ، حکومتی سطح پہ، حکومتی عمارتوں پہ تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ کارٹون بنا کے لگائے، اور لگانے کے بعد کہا کہ ہمارا یہ ملکی حق ہے، ایسا کرنا چاہیے، ہمیں کوئی روکے نہیں۔ ملکی سطح پر یعنی حکومتی آرڈر کے تحت ایسا ہوا، اور ہمارے ملک کے عشاقان رسول نے تھوڑا مطالبہ کیا، یہ چھوٹا مطالبہ ہے، بہت چھوٹا، کہ یہاں کے سفیر کو واپس بھیجا جائے، اور اس معاہدے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے یہ ڈرامہ بازی آج کل چلائی جا رہی ہے۔ ہمیں امن لینا ہے، ہمیں اپنی جان بچانی ہے، ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، ملک بچانا ہے، تو واحد حل ہے کہ ہم تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سبق پڑھیں جو ہمارے اسلاف نے ہمیں پڑھایا ہے۔ جب تک عزت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کی جائے گی، اس وقت تک ہم میں سے کسی کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ہم سب سے پہلا درجہ عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھتے ہیں۔ میں جس خانقاہ سے، جس آستانے سے ہم نے پڑھا ہے، اور ہمارا جس
بارگاہ سے سلسلہ بیعت ہے میرے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم حقیقی بات ہے ان کے کردار کو دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ ہم بڑے بے ادب ہیں، خود بھی بڑے بے ادب ہیں۔ میرے استاد صاحب بتاتے تھے کہ ایک بیٹھک تھی، شادی کے موقع پر خواجہ قمر الدین صاحب کو دعوت دی گئی کہ آپ تشریف لائے۔ بیٹھک کے دروازے سے انٹر ہونے لگے تو دروازے پہ خواجہ قمر الدین صاحب نے جوتے اتار دیے، پیر سیال نے بیٹھک کے دروازے پہ جوتے اتار دیے۔ بیٹھک والوں نے کہا حضرت کوئی قیمتی قلین نہیں پڑے تو کوئی بڑا اعلیٰ قسم کا فرش نہیں ہے، آپ کے پاپوش جوتوں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ جوتے دروازے پہ اتار کے کیوں آ رہے ہو؟ آپ آ جاؤ جوتے پہن کے اندر۔ حضرت صاحب کا جواب سننا کیا ہے، اور حیران ہو گئے جن لوگوں نے حقیقی بات ہے تعظیم کی نا اللہ کے رسول کی، آج دیکھو اللہ نے ان کو عزتیں کتنی عطا فرمائی۔ ان کی قبروں کو لوگ چومتے ہیں، ان کی چوکھٹوں کی، ان کی خانقاہوں کی مٹی کا بھی لوگ حیا کرتے ہیں۔ انہوں نے عزت رسول کیسے کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے فرش اور قالین کی وجہ سے جوتے نہیں اتار رہا۔ حضرت کیوں اتار رہے ہو؟ تو حضرت کا اشارہ تھا، بیٹھک میں تصویر لگی تھی روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میری زندگی کا یہ معمول ہے کہ جس کمرے میں اللہ کے نبی کے روضہ اقدس کی تصویر ہو یا نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ ہو، میں کبھی اس کمرے میں جوتوں سمیت داخل نہیں ہوا، کبھی بھی اس کمرے میں میں جوتے پہن کے داخل نہیں ہوا۔ یہ عزت کا اور احترام کا درجہ ملتا ہے، یہ عزت اور احترام پر رب ذوالجلال بندے کو مقام دیتا ہے۔ عثمان سلطنت عثمانیہ، آج کل تو لوگ ڈرامہ ہی دیکھ رہے ہیں، آخری بات میں عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ سلطنت عثمانیہ 7 پشتوں میں، عثمان کی اولاد میں یہ عثمانیہ سلطنت کا ارطغرل کا غالباً عثمان بیٹا ہے کہ اس نے ادب کیا، تو ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنتیں عطا فرمائی۔ کیسے؟ ایک گھر میں مہمان گئے، یہ عثمان، تو وہاں پہ باری میں قرآن مجید رکھا ہوا تھا، انہوں نے چارپائی وہیں پہ ڈال کے دی، ٹانگیں قرآن کی طرف نہیں تھی، قرآن سائیڈ پہ ہی تھا۔ اب ادب کا درجہ ہے نا، تعظیم دل سے اٹھتی ہے کہ کتنی کرنی ہے کہ کتنی نہیں کرنی۔ عثمان اس کمرے میں لیٹے نہیں، ٹانگیں لمبی کر کے ساری رات کمرے میں کھڑے رہے، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، لیٹے نہیں بیٹھے بھی نہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کمرے میں اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ جس وقت ساری رات جاگ کر صبح گلی میں نکلے، اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں، اور اس نے آ کے پوچھا ہے عثمان تیرا نام ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں میرا نام ہے۔ فرمایا مبارک ہو، اللہ نے تیری 7 پشتوں کے لیے سلطنت لکھ دی ہے، 7 پشتوں کے لیے سلطنت۔ کیوں؟ کہا رات کو تو نے رب کے کلام کا جو ادب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ادب پر تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو بھائیو، احترام اور تعظیم ان سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے پیشوا ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، کوشش کرنا، عمل کیجیے۔ آپ گئے کسی اروڑی پہ پیشاب پخانہ کرنے کے لیے باہر، تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا پیالہ جس پر غلاظت لگی ہے معاذ اللہ، لیکن اس پیالے پر اللہ کا نام یا اللہ کے رسول کا نام لکھا ہوا تھا صلی اللہ، لیکن لگی ہوئی اس پہ کیا تھی؟ غلاظت، گندگی لگی ہوئی تھی۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ پیالے کا ٹکڑا اٹھایا، اس گندگی کو صاف کیا، دھویا، دھو کر خوشبو لگائی، غلاف میں اس پیالے کے ٹکڑے کو لپیٹ کر گھر میں اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اور زندگی میں آپ کے مرید آپ سے پوچھا کرتے تھے حضور آپ کو اگر راہ سلوک کے طے کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اب راہ سلوک کی تھوڑی میں وضاحت کرتا چلوں۔ ہر شعبے میں آگے کو جانے والا شخص کسی مقام منزل تک پہنچنے سے پہلے پیچھے ایک سفر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی محکمے کا کوئی افیسر ہے تو اس کی زندگی میں ایک منزل سے پہنچنے سے پیچھے ایک ورک ہے، اس ورک سے گزر کر کام کرنے کے بعد جو سروس ہے وہ کرنے کے بعد وہ کسی منزل تک پہنچتا ہے۔
اللہ کے ولی صوفیاء کرام جو دین کے سرپرست ہیں وہ ولایت کے مقام اور منزل تک پہنچنے سے پہلے ایک سفر کرتے ہیں، جس سفر کو کہا جاتا ہے راہ سلوک کا سفر، طریقت کا سفر۔ حضرت مجدد الفسانی سے پوچھا گیا طریقت کے سفر میں کبھی تمہیں کوئی دقت آ گئی کہ سفر طے نہ ہو رہا ہو تو تم نے کیسے حل کیا؟ فرمایا میری زندگی میں راہ سلوک کا جب بھی کوئی مشکل کام بنا، میں نے اس پیالے کے ٹوٹے کو اٹھایا اور اس میں پانی ڈال کے پی لیا، اللہ نے میری مشکل کو دور فرما دیا۔ یہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم خدا عز و جل، اللہ کے پاک ناموں کی تعظیم کرنا۔ ہمارا حق بنتا ہے نالی میں، روڑی پہ، کہیں بھی اخبار کا ٹکڑا ہو، کسی بھی جو ہے چیز کا ٹکڑا ہو، پاک نام لکھے ہوں تو اس کو اٹھانا، اس کے احترام کا بندوبست کرنا، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سبق آج مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر ہم اس سے اگلی آیت پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔